اپنے اوپر اور وہ عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 80 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی خامیوں میں سے، کمزوریوں میں سے، کوتاہیوں میں سے ایک خامی، ایک کوتاہی کا یہاں تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کا انجام دنیوی اور اخروی اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ایمان والے کی شان، مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو ایمان سے اور ایمان والے سے محبت ہونی چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو ایمان سے محبت ہو اور ایمان والے سے محبت۔ جیسے بندے کو پیسے سے محبت ہے تو ہر بندہ پیسے والے سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، بدولت مند ہے، اس کے ساتھ محبت ہے۔ کیوں؟ اصل میں دل کے اندر دولت کی محبت ہے۔ زمین سے محبت ہے تو زمیندار سے محبت ہے، جانوروں سے محبت ہے، جانور والوں سے محبت ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ جس بندے کو علم سے محبت ہے وہ علم والے سے محبت کرتا ہے، جس بندے کو دین سے محبت ہے وہ دین والے سے محبت کرتا ہے، جس بندے کو نماز سے محبت ہے اس کو نمازی سے محبت ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں علم کی عظمت ہے کہ نہیں، تو اس کے دل میں علماء کی عظمت ہے۔ انسان خون پسینے سے مال کماتا ہے، لیکن اس خون پسینے سے کمائے ہوئے مال کو خوشی خوشی کہاں خرچ کرتا ہے؟ جس سے اس سے بھی بڑھ کے محبت ہوتی ہے، اپنی آل اولاد پہ خوشی خوشی خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس سے زیادہ محبت ہے مال کے مقابلے میں۔ اگر انسان کے دل میں دین کی عظمت نہ ہو تو دیندار کی عظمت کبھی نہیں آ سکتی۔ دین کی وقت نہ ہو تو دین والے کی وقت کبھی نہیں آ سکتی۔ انسان مسلمان ہو پھر اس کی دوستی بے دینوں سے ہو، غیر مسلموں سے ہو، تو اصل یہ نشانی ہے کہ اس کے دل میں ایمان اسلام کی محبت نہیں ہے۔ اگر ایمان اسلام کی محبت ہوتی تو کافروں سے دوستی کی پینگیں نہ بڑھا رہا ہوتا۔ ایک ہوتا ہے ظاہری معاملات، لین دین، رہن سہن معاملات، وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے۔ حسن اخلاق غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے۔ لیکن ایک ہے قلبی محبت، وط جسے کہتے ہیں، دلی دوستی، خلت جسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو پھر میں فلاں کو بناتا، لیکن میرا کوئی خلیل نہیں، یعنی دل میں محبت صرف اللہ ہی اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ تو اس طرح فرضی باتیں کئی دفعہ کہیں، دل کے اندر خلت، دل کے اندر محبت، دل کے اندر ود، دل کے اندر عقیدت، ایمان والے کی ایمان والے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق داری نہیں ہے، لیکن دیندار ہے، ایماندار ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ اور اس وجہ سے محبت کرنا، فلاں سے مجھے کیوں محبت ہے؟ وہ قرآن سے محبت کرنا، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کا عاشق ہے، وہ قرآن کا مبلغ ہے، وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ قرآن کو آگے پہنچانے کی فکر کرتا ہے۔ کتنی دنیا میں لوگ ہیں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، ان کے خاندان، کنبے، قبیلے، مالی حیثیت سے ہم واقف، لیکن یہاں بیٹھ کے ہمارے دل میں ان کے بارے میں انتہا درجے کی محبت ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں جگہ پر ایک اللہ والا ہے، کوئی موقع مل جاتا میں ان کی زیارت کر لیتا، تھوڑی دیر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع مل جاتا۔ اتنی دل کے اندر ان کے بارے میں عقیدت، محبت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایمان کی وجہ سے، حالانکہ ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے،
لیکن صرف ہمارا ایمان مقناطیسی قوت یہ ہمیں کھینچ رہی ہے اس کی طرف۔ ایمان والے کو ایمان والے سے، اس بیچارے کو محبت بے دینوں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے بے دینوں پر رحم کا جذبہ، مثلا میں جس بے نمازی کو دیکھتا ہوں میرے دل میں ایک رحم کا جذبہ اٹھتا ہے، ہائے یہ بیچارہ نماز نہ پڑھ کے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مشہور واقعہ ہے، سید شاہ صاحب سٹیج پہ تشریف لائے بیان کرنے کے لیے، کالجوں یونیورسٹی کو نوجوان آگے آگے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، کھاتے پیتے گھروں کے ہیں، بڑے صاف ستھرے خوبصورت چہرے۔ شاہ صاحب سٹیج پہ قرآن پڑھا، رونے لگ گئے۔ اب مجمع حیران ہو گیا کہ یہاں رونے کی کیا وجہ؟ شاہ صاحب رو رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب ہچکیاں بند ہوئی تو مجمع کو خود فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نبی کی امت کے یہ چہرے جہنم میں جائیں گے۔ ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت، جو بیچارے بے راہ روی کا شکار ہیں، جو بیچارے شراب و کباب میں پتہ نہیں کن کن برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہیں تو میرے نبی کی امت کے نوجوان، اور اسے خوبصورت چہرے، یہ جہنم میں جائیں گے تو مجھے رونا نہ آئے تو اور کیا ہے؟ یہ ہے درد، یہ ہے رحم۔ جیسے کسی کو آپ آگ میں جلتا دیکھیں آپ کو رحم آ جائے، کسی کو بھوکا دیکھیں رحم آ جائے، کسی کو پیاس سے تڑپتا دیکھیں رحم آ جائے، یوں بیچارے بے دین کو بے دینی کی حالت میں دیکھ کر کے اس پر رحم کا آنا، یہ تو ایک حق ہے، فطرت ہے۔ کیوں کہ ابھی اگر اس بیچارے کی روح نکل جائے تو اس کی آخرت کا کیا بنے گا، اس کی قبر کا کیا بنے گا، اس بیچارے کی آگے اللہ کے ہاں پیشی کا کیا بنے گا۔ اس طرح کا رحم آنا ہر ایک کے بارے میں ہو، اور خصوصاً اپنے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، قریبی سے قریبی کے بارے میں اور زیادہ ہو، اس لیے کہ اس کے ساتھ تو محبت کا تعلق ہے، عقیدت کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے۔ میں تو اس کو تھوڑی سی تکلیف میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جب جہنم کی آگ میں جلے گا تو میں کیسے برداشت کروں؟ اور یہی تو وجہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کے لیے کتنی محنت کر رہے۔ مشہور مثالیں ہیں، لوگوں میں زبان رد عام ہے کہ کتنی مرتبہ ایک ایک چچے جو نہیں مانے بیچارے، جو بیچارے آخر تک ایمان نہیں لائے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ایسے جو ایمان نہیں لائے، ان کے دروازوں پر کتنی مرتبہ گئے اور کس جذبے سے گئے ہوں گے، کس تڑپ سے گئے ہوں گے۔ ابو طالب کا مشہور واقعہ جو قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آخر میں جا کے اتنے تک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، خدا کے لیے میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے تاکہ میں آخرت میں تیرا گواہ بن جاؤں، اللہ کے ہاں تیری سفارش کر سکوں۔ اب یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ چچا ہے، رشتہ دار ہے، خون کھول رہا ہے اندر کا، یہ میرا چچا جہنم میں جلے گا بیچارہ۔ یہ رحم کھانا یہ تو ہر بے دین کے لیے ہے، جو بھی جتنا بیچارہ دین سے دور ہے اتنا زیادہ ہمیں اس پر رحم آنا چاہیے، اتنا زیادہ اس کے لیے ہمیں قڑنا چاہیے، اتنا زیادہ اس کے لیے ہمیں گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، رونا دھونا چاہیے۔ یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ہیں تو انسان ہیں، تو ہم ان کا اماں ابا بھی تو آدم و حوا ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، یہ بھی تو اسی آدم و حوا کی اولاد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایک رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، چاہے وہ کسی طریقے سے کیسے برے کیوں نہیں ہیں۔ لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں۔ گناہ سے نفرت اسلام میں ہے، گناہ گار سے نفرت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں گناہ گار کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے بچہ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے اور پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو لت پت کر دیتا ہے، اب ماں آتی ہے دیکھتی ہے اس نے تو سارے جسم کو گند ملا ہوا ہے، سارے جسم اس پر پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں کرتی، ہاں پیشاب سے نفرت ضرور کرتی ہے، پیشاب کو دھوئے گی، اس کو دور کرے گی، لیکن بچے کو صاف کر کے گلے سے لگائے گی۔ تو یہی حال گناہ گار کا ہے، گناہ سے نفرت ہے، گناہ کو دور کریں گے، گناہ پیشاب ہے، گناہ پاخانہ ہے، گناہ گندگی ہے، اس کو دور کریں گے، لیکن گناہ گار کو سینے سے لگائیں، وہ تو ہمارا بھائی ہے،
مرتے دم تک ہم اس پر امید رکھیں گے، محنت کریں گے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ ایمان اسلام والا بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا ترا کثیرم منہم، دیکھیں گے آپ اے مخاطب بہت ساروں کو ان اہل کتاب میں سے یتولون الذین کفروا، یہ دوستیاں کرتے ہیں کافروں سے۔ یہ کافروں سے دوستیاں کرنا یہ نشانی ہے کہ ان کے اندر ایمان اسلام نہیں ہے۔ یہ جو ایمان اسلام کی بات کر رہے ہیں یہ بیچارے نفاق کی حالت میں کر رہے ہیں، اوپر سے کر رہے ہیں، زبان کی حد تک کر رہے ہیں۔ اگر دل میں ایمان اسلام اتر چکا ہوتا تو ان کی دوستیاں پھر کافروں سے نہ ہوتی، ان کی دوستیاں پھر ایمان والوں سے ہوتی۔ اور فرمایا ایسا کر کے لبئس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ بہت ہی برا ہے جو آگے بھیج رہے ہیں وہ اپنے لیے۔ دوستوں سے، کافروں سے دوستیاں کر کے جو وہ آگے اپنے لیے کمائی بھیج رہے ہیں، یہ کمائی ان کے لیے انجام کے لحاظ سے بہت بری ہے۔ اور دنیا میں اس کا انجام یہ ہے ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کی، اولیاء کی محبت دیتا ہے۔ ایک حدیث میں کسی سوال کے جواب میں یہ بات آتی ہے کہ ایک امتی کے لیے، کوئی بھی کسی بھی نبی کا امتی ہو، ایک امتی کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اپنے نبی کی زیارت کرے، جسے صحابی بننا کہتے ہیں۔ اور مالی لحاظ سے بندے کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے کہ امتی کا مال اپنے نبی پر خرچ، اس سے بڑھ کر کے بندے کے مال کے لیے کوئی مصرف نہیں۔ بے شک وہ کعبہ بھی بنائے اس کا ثواب کم ہے، اور امتی کا مال ہو اور براہ راست نبی پر خرچ ہو رہا ہو، جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اپنی ساری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کتنی امیر ترین عورت تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد، آپ کی نبوت اور رسالت کے اعلان کے بعد اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میری ہے ہی نہیں، یہ آپ کی ہے۔ سب سے بڑی نیکی مالی لحاظ سے کسی بھی امتی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مال ہو اور خرچ ہو رہا ہو کس پر؟ نبی پر۔ اور پھر اگلا جملہ بھی تفسیر اسی معرف القرآن کے اندر سورہ حجرات کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد نائبین نبی ہر زمانے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، آج بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے جن کو اس مقصد کے لیے کھڑا کر دیا ہے، جن کو اللہ نے جن کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، جن کو ہم علماء کہیں، جن کو ہم ورثاء انبیاء کہیں، جن کو ہم دین کے دائی کہیں، یہ لوگ فرمایا آج بھی کسی مسلمان کے مال کا سب سے بہتر مصرف یہی لوگ نائبین انبیاء، کیونکہ اب نبی تو نہیں آئے گا۔ اب میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے بڑا صدقہ بنانا چاہتا ہوں، میں سب سے افضل نیکی لینا چاہتا ہوں۔ اب میں نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا، اب میرے لیے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی ہو اور میں براہ راست اس پر مال خرچ کروں۔ پھر اس کا کیا طریقہ؟ امت کو محروم تو نہیں کیا اللہ نے، آخری دن تک بھی محروم نہیں کیا۔ نیکی کا وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ تم اس نیت سے کہ یہ میرے نبی کا وارث ہے، یہ میرے نبی کے دین کا وارث ہے، یہ میرے نبی کے علم کا وارث ہے، اس نیت سے تم عالم دین اس پر خرچ کرتے ہو، مبلغ دین پہ خرچ کرتے ہو، داعی دین پہ خرچ کرتے ہو، تم نے گویا وقت کے نبی پر خرچ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وقت کے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ یہ حدیث ہے صراحتاً تفسیر کبیر کے شروع میں فضیلت علم کے مقدمے کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا ان کا دنوی انجام یہ ہوا ان سخط اللہ علیہ، کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے دشمنوں سے دوستیاں کر رہے ہیں۔ کافر اللہ کا دشمن ہے، یہ ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، تو اللہ کے دشمن سے دوستی کرنے سے اللہ ناراض ہو گیا۔ ان سخط اللہ علیہ، یہ تو دنیا کا انجام ہوا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ،
اگر اسی پر مر گئے کہ کافر کی دوستی دل میں لیے دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہیں۔ اگر کافروں کی دوستیاں، کافروں کی محبتیں یہ دل میں لے کے چلے گئے تو پھر آخرت کے اندر یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا شکار رہیں گے۔ اسی آیت کے تحت یہ جو لفظ میں نے ابھی پڑھا ہے، اسی کے تحت تفسیر کے اندر میں رات پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان آج کے دور میں، موجودہ دور میں اگر دیکھیں تو کسی بھی ایسے بندے سے جو باہر کنٹریوں میں آتا جاتا ہے، دنیا دار دیندار تو آ کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں کئی دفعہ، مفتی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب جنہوں نے پوری دنیا پھری ہے، جنہوں نے ان کی 2-3 کتابیں دنیا میرے آگے، دنیا ایسے جیسے میری ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، پیر ذوالفقار صاحب جنہوں نے ساری دنیا پھری ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے سکون ہند و پاک میں تمہیں دین کے لحاظ سے دیا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ یہاں کا جو اللہ نے ہمیں ماحول دیا ہے دین کے لحاظ سے، ہم دین پر عمل کرنے میں جس آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اتنا دنیا کے کسی خطے کسی کونے میں نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی اس طریقے سے ہم جماعت کا کام نہیں کر سکتے جیسے یہاں کر رہے ہیں۔ کوئی عالم اپنی مرضی سے خطبہ جمعہ نہیں دے سکتا، کوئی عالم اپنی مرضی سے کوئی تقریر بیان نہیں کر سکتا۔ پابند ہیں وہ بیچارے، پہلے اجازت لیں گے، وہ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ بیان کرنا ہے، پھر اجازت ملے گی تو کریں گے۔ یہاں اللہ کی رحمت ہے، کتنا بڑی بات ہے، غریب بھی امیر بھی 10-10 بندے 20-20 بندے جماعتی شکل میں جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں بھی رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو آج بھی جو لوگ دنیا دار یورپ میں جاتے ہیں پھر وہاں کی کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان میں یہ ان میں یہ ان میں یہ اصل میں مادیت پرستی سے وہ مرغوب ہیں۔ ان کو بیچاروں کو ایمان اسلام کی تو قدر ہے نہیں، وہ دنیا کے زاویے کے لحاظ سے سوچتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کا تاجر ایسا ہے اور وہاں کا تاجر ایسا ہے، وہ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ 2 نمبری نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، اور یہاں والا جھوٹ ہی بولتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ تقابل دیتے ہیں بیچارے، پھر ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان والا ہمیشہ افضل ہے، ایمان والے کا مقابلہ ایمان سے محروم بندہ کہاں کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین۔